बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 अहम केसेस की समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर, उनकी नाअहली के हवाले से दरख्वास्तें दायर की गई थीं और ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थीं। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा। ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ अदालत ने वो नाअहली की दरख्वास्तें खारिज की बल्कि तारीख़ी जो सरजनश की है वकला की, जो लीगी वकला थे और वो अदालत में बदतमीज़ी कर रहे थे। आप जानते हैं कि ये जो बेंच है, इस बेंच के साथ पहले भी बहुत ज़्यादा इस बेंच के ख़िलाफ़ जहाँ जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब बैठते हैं वहाँ पर बातें की जाती हैं। बहरहाल अदालत की तरफ से जो उनके साथ अदालत ने उनका जो रवैया था उस पर जो सख्त रिमार्क्स दिए हैं और फिर केस भी खारिज किया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसहाक डार की एक दरख्वास्त थी। इसहाक डार ये चाहते थे कि मुझे जो इश्तिहारी और मफरूर डिक्लेयर किया गया है वो ना हो, और अब उन्होंने दरख्वास्त दायर की और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरा वो जो फ़ैसला है उसको बरकरार रहने दिया जाए और मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। और अपनी दरख्वास्त वापस लेके फिर उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा मुतलका फ़ोरम पर, और आज ही उन्होंने एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। और मैंने आपको बताया था कि इस दरख्वास्त को ख़ुद फ़िक्स करवाया और फिर जब इस दरख्वास्त पर समाअत हुई तो ये ख़ुद भाग गए, ये इस बेंच से भागे। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साइल से भी अब PDM और मुस्लिम लीग नून डरने लगी है। इस डर की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट से भागे हैं और एहतसाब अदालत में जहां अब इनके लिए बिल्कुल हालात साजगार हो गए हैं वहां ये पहुंचे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असम्बली के अरकान की इस्तीफ़े थे उनकी मंजूरी के हवाले से दरख्वास्त थी। ये 2013 में, जब 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे धरने के दौरान, ये उस वक्त की दरख्वास्त है, ये अब वाले इस्तीफ़ों वाली दरख्वास्त नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 123 इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, उस पर भी आज समाअत हुई है और अदालत से इस्तदा की गई है। कल तक का टाइम मांगा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से और वो अदालत में दलाइल देने के लिए। ये जो दरख्वास्त आज खारिज हुई है ये 2013 वाला मामला था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और ये दरख्वास्त PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए 2015 में दरख्वास्तें दायर की गई थीं। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब ने अदालत को बताया कि इस्तीफ़ों का मामला 2013 की असम्बली से मुतल्लिक़ है। 2013 की असम्बली की मियाद 2018 में ख़त्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए तो फिर तो ये मामला गैर मुअस्सर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त थी उसको ख़ारिज कर दिया, गैर मुअस्सर होने की वजह से ख़ारिज किया। और ये इस्तीफ़े, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा था मीडिया के ऊपर ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी और ये बावर करवाया जा रहा था कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI के जो मरहला वार इस्तीफ़े मंजूरी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया है, शायद वो दरख्वास्त खारिज हुई है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ये 2013 वाला मामला था और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त खारिज की। आज जब सुबह अदालत में समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसहाक डार के वकील ने अदालत से ये इस्तदा की कि जनाब मेहरबानी करके हमें मौका दिया जाए और हमें जो मुतलका फ़ोरम है उस पर जाने की इजाज़त दी जाए और हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। इश्तिहारी करार देने के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और इसहाक डार ये चाहते थे कि मुझे इश्तिहारी डिक्लेयर ना किया जाए बल्कि किसी नुमाइंदे के थ्रू मुझे सुना जाए, मेरे केस को आगे चलाया जाए। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा था। जो वकील हैं इसहाक डार के वो अदालत में पेश हुए और कहा कि जनाब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं करवाना चाहते और हम मज़ीद इस केस को यहाँ पे नहीं चलाना चाहते। हम चाहते हैं हमारी दरख्वास्त वापस कर दी जाए और हम मुतलका फ़ोरम पर जाएंगे, वहाँ जाके दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त खारिज होने के बाद इसहाक डार, क्योंकि इश्तिहारी और मफरूर करार देने का जो अदालती फ़ैसला था वो बरकरार था, पहले भी अदालत ने उसको सस्पेंड, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया था बल्कि उसमें नोटिस जारी किए थे, सिंपल नोटिस जारी किए थे। और अब तो वो मामला वैसे भी कुछ नहीं होना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो समाअत थी इसमें इनको पता था
کہ یہ جو پلی لے کر آئے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جو فوجداری قانون کو بہت بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو اس بات کا سبق سکھائیں گے کہ ضابطہ فوجداری میں یا قانون میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اشتہاری مفرور ہو جائے، عدالتوں میں پیش نہ ہونا چاہے، اور وہ یہ کہے کہ میں عدالتوں میں پیش بھی نہ ہوں اور مجھے اشتہاری اور مفرور بھی ڈکلیئر نہ کیا جائے، ان کو پتہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے، کیونکہ اب نیب کے ساتھ ان کی یس ہو گئی ہے، NRO مل گیا ہے، نیب کا قانون انہوں نے ختم کر دیا ہے، نیب کے جو کرپشن ہے، اب ہمارے جو بڑے ہیں، ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے اور ہمارے سیاستدان، بیوروکریسی، وہ اس بات پر سارے متفق ہو گئے ہیں کہ کرپشن کوئی جرم نہیں ہے اور کرپشن کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو 100 روپے کی چوری کرے گا وہ چوری ہے اور وہ 2 سال 4 سال سزا کاٹے گا، جو 2 ارب روپے کی چوری کرے گا وہ کوئی کرپشن نہیں ہے، جو 49 کروڑ کی چوری کرے گا وہ بھی نیب نہیں اس سے پوچھے گا، نیب نہیں پوچھے گا تو اینٹی کرپشن کیوں پوچھے گا؟ اینٹی کرپشن جہاں پہ سرکار انوالو ہوتی ہے، سرکاری معاملات صرف وہاں جائے گا، اور یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور اینٹی کرپشن کا جو بیڑا غرق سیاسی جو ہمارے 30 سالہ دور میں ہوا ہے، اس کو بھی پولیس کی طرح ٹریٹ کیا گیا اور پولیس بنا دیا گیا ہے، تو انصاف کی امید تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ درخواست واپس لی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی گئی کہ برائے مہربانی یہ درخواست ہم واپس لیتے ہیں، اور عدالت نے وہ درخواست پھر بصیغہ واپسی خارج کر دی۔ اس کے بعد قاضی مصباح صاحب، جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں اور مریم نواز کے بھی مختلف کیسز میں وکیل ہیں، وہ پہنچ گئے احتساب عدالت میں، اور احتساب عدالت اسلام آباد میں انہوں نے درخواست دائر کی، اور احتساب عدالت میں جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار کی گرفتاری کے خلاف یہ درخواست تھی، اور قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر خزانہ کے وارنٹ گرفتاری اگر واپس لے لے تو تب جو اسحاق ڈار ہے، اب آپ نخرے چیک کریں کہ اگر جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ ختم کر دیے جائیں تو اس کے بعد ملزم سرنڈر کرنے کو تیار ہے، اور یہ کہیں قانون میں یا کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی ملزم جو ہے وہ بارگیننگ کر کے آئے اور وہ کہے کہ جی آپ یہ کر دیں پھر میں آ کے سرنڈر کروں گا؟ جو بندہ والنٹیرلی عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرے وہ کس قانون کے تحت ریلیف مانگ رہا ہے؟ لیکن چونکہ یہاں پہ سارا کچھ چلتا ہے، اس وقت نیب بھی ان کی، نیب کا چیئرمین بھی ان کا، سارے کا سارا نظام انہوں نے نیب کا ختم کر دیا ہے۔ عدالت کی اس درخواست پر، اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح کی درخواست پر، عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آج 21 ستمبر ہے، ایک دن کی تاریخ دی ہے، 23 ستمبر کو جواب طلب کیا ہے۔ 23 ستمبر کو نیب آ کے کہے گا کہ ہم وارنٹ گرفتاری واپس لیتے ہیں، اسحاق ڈار اگر آئے گا ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے، اسحاق ڈار پاکستان آ جائے گا، وہ عدالت میں پیش ہوگا، پیش ہوتے ہی اس کا جو نیب ریفرنس ہے وہ واپس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ساری کہانی ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمارا وزیر خزانہ بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے، یہ اسی امید سے پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے دوبارہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے وہ شخص جس کا اپنا 164 کا بیان ہے، جس میں وہ اپنے کیس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ کیسے وہ واردات کرتا رہا، شریف خاندان کا منشی بن کے، کلرک بن کے، کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا رہا، اس کا اپنا 164 کا بیان ہے، لیکن یہاں پہ سارا کچھ چلتا ہے چونکہ ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے، ہمارے سیاستدان، ہماری بیوروکریسی جو کرپشن ہے اس کو جرم ہی نہیں سمجھتی، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی، اور یہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایک درخواست تھی جس میں سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور ان کے بھائی جو اس وقت بھی صوبائی وزیر ہیں، ہاشم جوان بخت، ان کی نیلی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سماعت کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے سماعت جب شروع ہوئی تو اعجاز الحسن صاحب نے ان کے وکیل سے کہا کہ آپ سے جب سوال پوچھتے ہیں، یہ بیسیکلی وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے جو الیکشن ہارے تھے، انہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں، اور عدالت نے جب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ جب ہم آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، وکیل سے کہا، تو آپ آسمان کی طرف کیا دیکھنے لگ جاتے ہیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ آسمان کی طرف کیا دیکھنے لگ جاتے ہیں؟ آپ کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ آپ کے سامنے 3 فضول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی سخت زبان استعمال کی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اس طرح کا رد عمل توہین عدالت ہوتا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ عدالت سے میں معذرت خواہ ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا
کہ اثاثے چھپانے کے شواہد آپ الیکشن کمیشن میں بھی نہیں دے سکے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جو آپ کا کیس ہے، جس دستاویز پر آپ انحصار کر رہے ہیں وہ نیب کو درج کرا دی گئی ہے اور اس شکایت نیب کو درج کروائی گئی ہے، تو کیا صرف ایک شکایت کی بنیاد پر ایک کمپلینٹ جو فائل کی گئی ہے نیب کے پاس، اسی ایک دستاویز کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ 2 ارکان اسمبلی کو یا 2 سیاستدانوں کو تاحیات نااہل ڈکلیئر کر دیا جائے؟ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ مناسب ہوگا آپ درخواست واپس لے لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے سپریم کورٹ آ گئے ہیں، نہ آپ کو کیس کا پتہ ہے، نہ آپ کو درخواست کا پتہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی آپ عدالت کو مطمئن کر پائے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ خسرو بختیار کے خلاف الیکشن لڑے تھے۔ وکیل خسرو بختیار نے کہا کہ خسرو بختیار کو 1 لاکھ، جبکہ جو یہ درخواست گزار ہے اس کو 1000 ووٹ ملے تھے۔ 1 لاکھ ووٹ خسرو بختیار کو ملے، 1000 ووٹ اس درخواست گزار کو ملے، اور اب یہ چاہتا ہے کہ خسرو بختیار کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے تاکہ یہ 1000 والا جس کو 1000 ووٹ پڑے ہیں وہ وہاں پر ممبر آف نیشنل اسمبلی بن جائے۔ تو جس پر جسٹس مظہر نقوی صاحب نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ آپ جائیں، نئے انتخابات کا انتظار کریں، نئے انتخابات میں آپ کوشش کریں اور اچھے ووٹ لیں تاکہ آپ خسرو بختیار کو میدان میں ہرا سکیں۔ اس طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جائیں اور اپنے انتخابات کا انتظار کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ بہرحال عدالت نے جو درخواست تھی اس پر فیصلہ سناتے ہوئے دونوں درخواستیں ان کو خارج کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ جو سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار اور ہاشم جماں بخت، ان دونوں کی جو نااہلی کی درخواستیں ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بنیاد پر ان کو خارج کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے، چونکہ یہ بینچ ایسا ہے کہ اس بینچ سے نون لیگ بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اور تبھی اسحاق ڈار نے بھی درخواست وہاں سے واپس لے لی، اور یہ بھی وہاں سوائے بدتمیزی کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آرگومنٹ کریں، اور جب اس بینچ کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر عدالت سوال پوچھتی تھی اور یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بہرحال درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، پی ٹی اے رہنماؤں کو بڑا ریلیف ملا ہے، دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔